سکون حاصل کرنے کے دو نسخے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے بڑا تحفہ کیا دیا تھا؟ دنیا کا کوئی پہاڑ، کوئی درخت، کوئی جانور، کوئی ستارہ اور کوئی سیارہ اللہ تعالیٰ کو خوش نہیں کر سکتا۔ جب بھی انسان کا رزق تنگ ہو جائے، اس کا دل مسرت اور خوشی سے خالی ہو جائے، وہ چین اور سکون سے محروم ہو جائے اور اسے زندگی میں ایک تپش، ڈپریشن اور ٹینشن کا احساس ہو، تو اسے چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور انسان خطا کا پتلا ہے، تو ان خطاؤں کے ازالے کے لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا تم بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے بڑا تحفہ کیا دیا تھا؟ وہ مسکرائے اور میری طرف دیکھا، میں سوچ میں پڑ گیا۔ وہ اس دوران میری طرف دیکھتے رہے، میں نے تھوڑی دیر سوچا اور عرض کیا شعور۔ انہوں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ میں نے عرض کیا عقل؟ وہ فوراً بولے شعور اور عقل دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ میں نے مزید سوچا اور عرض کیا آکسیجن، سورج کی روشنی، پانی، خوراک اور جمالاتی حس۔ انہوں نے نام میں گردن ہلا دی۔ میں نے عرض کیا تعمیر کا فن انسانی کائنات کی واحد مخلوق ہے جو پتھروں کو ہیرے کی شکل دے سکتی ہے، جو مٹی کا محل بنا سکتا ہے اور جو ریت کے ذروں کو شیشے میں ڈال سکتا ہے۔ وہ مسکرائے اور انکار میں سر ہلا دیا۔ میں نے اس کے بعد انسانوں کی تمام خوبیوں اور صلاحیتوں کا نام لینا شروع کر دیا، لیکن وہ انکار میں سر ہلاتے رہے، جہاں تک کہ میں تھک گیا اور بے بسی میں ان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ مسکرائے اور نرم آواز میں بولے آپ نے انسان کی جن خوبیوں اور صلاحیتوں کا ذکر کیا وہ تمام اللہ تعالیٰ کی دین ہیں، اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جو خوبیاں قائم اور دائم رہتی ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے تو انسان فرعون ہو جا نمرود جا بش، اس کی خوبیاں اس کی خامیاں بن جاتی ہیں اور وہ دنیا میں زندہ لاش بن کر رہ جاتا ہے۔ میں خاموشی سے سننے لگا۔ وہ بولے میں آپ کو اب اس سب سے بڑے تحفے کے بارے میں بتاتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا۔ میں ہما تن گوش ہو گیا۔ وہ بولے قدرت نے انسان کو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی صلاحیت سے نواز رکھا ہے۔ دنیا کی کوئی دوسری مخلوق، کوئی خاکی یا نوری پیکر اس خوبی کی مالک نہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا جناب میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔ وہ بولے مثلاً تم چاند کو لے لو، اللہ تعالیٰ نے جب کائنات بنائی تو اس نے چاند میں ایک پروگرام فیڈ کر دیا اور چاند اب اس پروگرام کے تحت چمک رہا ہے، اور جب تک قدرت پروگرام نہیں بدلے گی یہ چاند اسی طرح چمکتا رہے گا۔ آپ سورج، ستاروں اور سیاروں کو لے لیجئے، زمین کی حرکت کو لے لیجئے، ہواؤں، فضاؤں، ندیوں اور نالوں کو لے لیجئے، دریاؤں، سمندروں اور پہاڑوں کو لے لیجئے، زلزلوں، طوفانوں اور سیلابوں کو لے لیجئے۔ یہ تمام ایک پروگرام کے تحت چل رہے ہیں، اور قدرت یہ پروگرام فیڈ کر کے ان سے لا تعلق ہو گئی، وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے عرض کیا جناب میں اب بھی آپ کا نکتہ سمجھ نہیں سکا۔ وہ بولے دنیا کا کوئی پہاڑ، کوئی درخت، کوئی جانور، کوئی ستارہ اور کوئی سیارہ اللہ تعالیٰ کو خوش نہیں کر سکتا، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس خوبی سے نواز رکھا ہے کہ وہ اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرتا ہے، وہ اسے راضی کر سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا جناب میں یہی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ وہ مسکرائے اور بولے لیکن اس نکتے کو سمجھنے کے لیے مجھے تو پیچھے تاریخ میں جانا پڑے گا۔ میں خاموشی سے سننے لگا۔ وہ بولے آپ شیطان اور حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حکم دیا وہ انسان کو سجدہ کرے۔ شیطان نے حکم عدلوی کی، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوئے اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رائندہ درگاہ کر دیا۔ شیطان آسمانوں سے اترا اور کروڑوں سال سے زمین پر خوار ہو رہا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو گندم کا دانہ چکھنے سے منع فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ اللہ تعالیٰ ان سے بھی ناراض ہوئے اور انہیں بھی آسمان سے زمین پر بھیج دیا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے رویے اور شیطان کے رویے میں بڑا فرق تھا۔ وہ دم لینے کے لیے رکے اور دوبارہ گویا ہوئے۔ شیطان زمین پر آنے کے باوجود اپنی بات پر اڑا رہا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے لگے۔
وہ سجدے میں پڑے رہتے تھے، روتے جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہی، اپنی غلطی، اپنے جرم اور اپنے گناہ کی معافی مانگتے جاتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول نہ کر لی اور مشیت ایزدی ان سے راضی نہ ہو گئی۔ وہ خاموش ہو گئے اور ہمارے درمیان خاموشی کے بے شمار پل گزر گئے۔ جب یہ وقفہ طویل ہو گیا تو میں نے عرض کیا، جناب میں اب بھی آپ کی بات نہیں سمجھا۔ وہ مسکرائے اور نرم آواز میں بولے، اللہ تعالیٰ کا انسان کے لیے سب سے بڑا انعام توبہ ہے۔ انسان اس انعام، اس تحفے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کر سکتا ہے، اور وہ اللہ جو اپنے بندے کی کسی خطا، کسی جرم، کسی کوتاہی اور کسی گناہ سے ناراض ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے مان جاتا ہے، اس بندے پر اپنے رحم، اپنے کرم اور اپنی محبت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جو انسان سکون میں چلا جاتا ہے۔ وہ رکے اور دوبارہ بولے، جب تک انسان کو اللہ کی محبت، کرم اور رحم نصیب نہیں ہوتا، اس وقت تک انسان کو سکون، آرام، چین، خوشی اور مسرت حاصل نہیں ہوتی۔ خوشی، خوشحالی اور سکون اللہ تعالیٰ کی رضامندی سے منسلک ہے۔ جو شخص، جو قوم اور جو طبقہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی سے محروم ہو جاتا ہے، اس کا سکون، خوشی اور خوشحالی چھن جاتی ہے۔ چنانچہ جب بھی انسان کا رزق تنگ ہو جائے، اس کا دل مسرت اور خوشی سے خالی ہو جائے، وہ چین اور سکون سے محروم ہو جائے، اور اسے زندگی میں ایک تپش، ڈپریشن اور ٹینشن کا احساس ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جائے اور کثرت سے توبہ کرے اور وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے۔ میں خاموش رہا۔ وہ بولے، یہ سکون کا ایک نسخہ ہے، سکون کا دوسرا نسخہ معافی ہے۔ ہم لوگ دن میں اوسطاً 100 سے 300 تک غلطیاں کرتے ہیں۔ اگر ہم ہر غلطی پر معذرت کو اپنی روٹین بنا لیں، ہم نے جلد بازی، بے پرواہی، نفرت، غصے، تکبر اور ہٹ درمی میں جس شخص کا حق مارا، ہم نے جس کو نقصان پہنچایا اور ہم نے جس کو ڈسٹرب کیا، ہم اگر فوراً اس شخص سے معافی مانگ لیں تو بھی ہماری زندگی میں سکون، آرام اور خوشی آ سکتی ہے۔ ہمیں معافی مانگنے میں کبھی کوتاہی نہیں برتنی چاہیے، کیونکہ معافی وہ چٹان ہے جس کے نیچے سکون، خوشی اور خوشحالی کے چشمے چھپے ہیں، اور جب تک ہم یہ چٹان نہیں سرکائیں گے، ہم خوشی، خوشحالی اور سکون کا ٹھنڈا پانی نہیں پی سکیں گے۔ وہ رکے اور دوبارہ بولے، یاد رکھو، دنیا میں صرف اور صرف شیطان توبہ اور معافی سے دور رہتا ہے، جبکہ اللہ کے بندے ان دونوں چیزوں کو اپنی روٹین بنا لیتے ہیں۔ ہٹ درمی، تکبر، ظلم، ضد، نفرت اور غصہ شیطان کی خامیاں ہیں، اور جن لوگوں کی ذات میں یہ ساری خامیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، تم کبھی ان کے منہ سے توبہ اور معافی کا لفظ نہیں سن سکو گے۔ چنانچہ تم کبھی ان لوگوں کو پرسکون، خوش اور خوشحال نہیں پاؤ گے۔ یہ دولت مند ہو سکتے ہیں، لیکن یہ دولت انہیں خوشی اور سکون فراہم نہیں کرتی۔ تم ان لوگوں کا انجام بھی اچھا ہوتا نہیں دیکھو گے، جبکہ معافی اور توبہ کرنے والے لوگوں میں تمہیں غصہ، نفرت، ضد، تکبر، ظلم اور ہٹ درمی نہیں ملے گی، اور تمہیں یہ لوگ کبھی پریشان، ڈپریس اور ٹینس نہیں ملیں گے۔ چنانچہ ہر لمحہ لوگوں سے معافی مانگتے رہو اور اللہ سے توبہ کرتے رہو، تمہاری زندگی سے کبھی سکون، خوشی اور خوشحالی کم نہیں ہوگی۔ آج ہم گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، قدم قدم پر اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہماری صبح، ہماری شام، ہماری رات معصیتوں سے آلودہ ہیں۔ نفس و شیطان کے چنگل میں پھنس کر ہم اپنے پروردگار کی بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ اس فانی، عارضی اور ختم ہو جانے والی زندگی کو ہم نے اپنا مطمع نظر بنایا ہوا ہے۔ خوف خدا، فکر آخرت اور بارگاہ الہی میں حاضری کا احساس ہمارے اندر سے معدوم ہوتا جا رہا ہے۔ گناہوں کی کثرت نے ہم پر آفات اور بلیاتوں اور مصائب و آلام کے وہ پہاڑ توڑے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ حالانکہ کتاب و سنت ہمیں اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ کوئی فرد بشر معصوم نہیں۔ ہر انسان سے خطا، لغزش اور غلطی کا صدور ہو سکتا ہے، لیکن معافی کے لائق وہ خطا کار ہیں جو اپنے کیے پر نادم و شرمسار ہو، جسے اس حقیقت کا احساس ہو کہ میرا بد عمل محفوظ کر لیا گیا ہے
اور میرا رب مجھ سے اس بارے میں یقیناً پوچھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صاحب ایمان کو بار بار گناہوں کے ترک کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ توبہ و استغفار کی اہمیت بیان کرتی ہیں۔ سینکڑوں احادیث مبارکہ میں رجوع الہی اللہ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بندہ گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد مایوس و پریشان ہو جائے، بلکہ کتاب مبین میں خطا کاروں کے واسطے صاف صاف اعلان کر دیا گیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ انسان خطا کا پتلا ہے، تو ان خطاؤں کے ازالے کے لیے قرآن کریم نے ہدایت دی اور رہنمائی کی۔ چنانچہ سورہ ال عمران کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی گناہ کا کام ان سے ہو جاتا ہے یا ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، تو فوراً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور وہ اللہ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگنے لگ جاتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو، اور یہ لوگ کبھی جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ اس آیت میں اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کسی سے گناہ سرزد ہو جائے تو اسے چاہیے کہ فوراً اللہ کو یاد کرے۔ ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ یہ لوگ گناہ کے بعد فوراً توبہ اور استغفار کرنے لگتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں پر جمتے نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ مغفرت اور دخول جنت سے نوازے گا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو شیطان رونے لگا، اور شیطان نے کہا، اے میرے رب، تیری عزت و جلال کی قسم، جب تک تیرے بندوں کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی اور وہ زندہ رہیں گے، میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری عزت و جلال کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے، میں مسلسل ان کو بخشتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان نے حق تعالیٰ سے کہا تھا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود رہیں گی۔ جواب میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے، میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ محترم ناظرین، جہاں ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہمیں کثرت سے چلتے پھرتے اپنے کاموں میں مشغول ہوں، تب بھی استغفار کرتے رہیں۔